السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں طواف پارٹ 19۔ وقت گزر رہا تھا، نمازیں ادا ہو رہی تھی، خوشی سے نہیں زبردستی، بغیر سکون کے۔ لیکن آبش کی امید نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ آبش تھی، وہ غلطی کر کے دور تو ہو سکتی تھی، لیکن غلطی کا احساس ہونے پر واپس آنا جانتی تھی۔ وہ اپنے رب کو جانتی تھی، اسے منانا جانتی تھی۔ اسے پتا تھا ابھی نہیں، لیکن کبھی نہ کبھی معافی ضرور ملے گی اور مل کر رہے گی۔ آج کتنے دن ہو گئے تھے اسے یہ پینٹنگ ڈرا کرتے ہوئے، اور وہ آج بھی کر رہی تھی۔ کینوس کے سامنے بیٹھی تھی، بال آدھے کھلے تھے اور آدھے بندھے تھے، ہلکا گلابی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دل میں ایک عزم تھا، پینٹنگ بنانی تھی، اور ایسی بنانی تھی کہ وہ دیکھنے والوں کو اپنے حصار میں لے لے، جو سچ لگے، جو اپنے اندر جذب کر لے۔ یہ پینٹنگ اس کے آنسو اور اذیت کی گواہ تھی۔ کتنے ہی گھنٹے وہ اس تصویر کے سامنے روتی رہی تھی۔ اب تصویر نے بھی تو اپنا حق ادا کرنا تھا نا، اس کی لگن کا حق، اس کی تڑپ کا حق۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ حق ادا کرتی ہے ہماری محنت کا، ہماری لگن کا، کیونکہ وہ جو رب ہے نا، وہ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ تصویر بن گئی تھی، مکمل ہو گئی تھی۔ شکر کا ایک آنسو آبش کی آنکھ سے گرا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا تھا، سامنے ریشم تھی۔ وہ آئی تھی، آج کتنے دنوں بعد ہی آئی تھی۔ وہ جب سے گئی تھی تب سے روز فون کرتی تھی، آبش کی طبیعت پوچھتی تھی، آبش اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اب وہ آبش کی بنائی ہوئی پینٹنگ دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر میں واقعی جان تھی۔ اسے ایک طرف سے دیکھو تو لگتا تھا نیلے آسمان تلے پہاڑوں پر سے خوبصورت چمکتی آبشار گر رہی ہے۔ آبشار کی بوند بوند واضح ہو رہی تھی، اور وہ اس قدر چمک رہی تھی جیسے بوندیں نہیں ہو، وہ کوئی ہیرے ہو جو آبشار سے گر رہے ہیں، اور وہ آبشار نیچے نیلے پانی میں گر رہی تھی۔ اور اس پینٹنگ کو اگر دوسری طرف سے دیکھو تو وہ چمکتے ہوئے ہیرے برف کی طرح لگتے تھے، جو کہ پانی میں گر کر منجمد ہو گئے تھے۔ لیکن اگر سیدھا دیکھو تو وہ ایک سیدھا جھرنے کی مانند تھی، اونچائی سے گرتا بے روک پانی، تیز بہتا پانی، جو راہ کی ہر رکاوٹ کو ختم کر کے بہتے رہتا ہے۔ ہماری محبتیں بھی تو اس تصویر کی مانند ہی ہے۔ شروع میں وہ ایک خوبصورت آبشار کی طرح ہی ہوتی ہے، ہیروں کی طرح چمکتی ہے، ہمیں اپنے حصار میں لے کر مدہوش کر دیتی ہے، اور جب مدہوشی اترتی ہے تو ہم برف کی زد میں ہوتے ہیں، ایسے برف جو ہمارے خلیے تک منجمد کر دیتی ہے، اتنی اذیت دیتی ہے کہ انسان تڑپتا ہی رہتا ہے، اور جب اس تڑپ سے گزر جاتا ہے پھر محبوب کو پانے کی منزل آتی ہے، اور وہ بالکل سیدھا اونچائی سے بہنے والا پانی ہوتا ہے، جو بغیر کسی رکاوٹ کے کشش ثقل کی بنا پر بہتا ہے۔ ریشم وہ تصویر دیکھتے ہوئے اس میں کھو گئی تھی۔ آبش، یہ ایسا لگ رہا ہے میں اس جگہ پہنچ گئی ہوں اور اس پانی کی بوندوں کے ساتھ سانس لے رہی ہوں۔ یہ بہت بہت خوبصورت ہے، اس کے رنگ، اس کی ہر ایک چیز اپنی طرف بلاتی ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے آبش کہ تم نے اس قدر خوبصورت ڈرا کی ہے۔ آبش کو ریشم کی پینٹنگ بہت پسند آئی تھی، وہ بھی تو اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب اپنے پسند کی انسان سے اتنی تعریف سن کر انسان بلش تو کرتا ہی ہے نا۔ اس کے گال بھی سرخ ہو گئے تھے۔ ریشم کو وہ اتنے پیار سے شرماتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے اب آہستہ آہستہ پتہ لگ رہا ہے وہ تمہارا اس قدر دیوانہ کیسے ہوا تھا، ریشم نے یہ بہت ہلکی آواز میں کہا تھا۔ آبش کو سمجھ نہیں آیا، وہ خاموش رہی۔ ریشم کی بہت عزت کرتی تھی وہ، اس کی ہر بات پر خاموش ہو جانا اور اس کی ہر ڈانٹ برداشت کرتی تھی۔ اب اس کے سامنے خاموش رہنا آ ہی گیا تھا۔ پھر ریشم نے اس پینٹنگ کی موبائل میں تصویر بنا لی۔ میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی۔ پتہ نہیں کیوں یہ کہتے ہوئے ریشم کی آنکھ نم ہو گئی تھی، یا بس آبش کو لگا تھا، لیکن آبش اس سے کچھ پوچھتی بھی نہیں تھی۔ وہ اللہ کی طرف واپس لوٹی تھی، صرف ریشم کی وجہ سے دوبارہ سے جھکنے کی توفیق ملی تھی، تو ریشم تو اس کے لیے روحانی پیر کی حیثیت رکھتی تھی۔ تم نے پینٹنگ میں اتنا غرق کر دیا، نہ مجھے بیٹھنے کا پوچھا اور نہ یہ کہ میں کس لیے یہاں آئی ہوں۔ ریشم کی بات سنتے ہی آبش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے کمرے میں صوفے پر بٹھایا، کافی بنا کر لائی اور پھر خود اس کے ساتھ صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔
आबिश, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आबिश उसका मुंह देख कर रह गई। यूँ अचानक कैसे जाएगी? कितना अरसा हो गया था वो घर से बाहर ही नहीं निकली थी। अब रेशम कह रही थी मेरे साथ जाना होगा। चलोगी ना मेरे साथ? वादी लीपा, मेरी वादी, मेरे कश्मीर। रेशम को वो कैसे इनकार कर सकती थी? मैं कैसे जा सकती हूँ? बाबा इजाज़त नहीं देंगे, और वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? अरे आबिश, मेरी शादी है। तुम अगर मेरी शादी पर ना हुई तो फिर कैसे मेरी शादी हो सकेगी? वो बहुत खुश लग रही थी। उसे खुश देखकर आबिश को भी बहुत खुशी हुई थी। मुबारक हो आपको रेशम, मुझे बहुत खुशी है आपकी शादी की, और अगर आप इतने प्यार से लेने आई हैं मुझे, तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। लेकिन घर वाले? वो आगे से खामोश हो गई। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ऑलरेडी घर वालों से इजाज़त ले चुकी हूँ तो? रेशम ने बड़े फ़खरे अंदाज में कहा था। आप वाकई इजाज़त ले चुकी है? आबिश ने पूछा तो रेशम ने खुशी से अज़बात में सर हिला दिया। लेकिन कैसे? यार देखो, मैंने हमाद को बताया अपनी शादी का, और थोड़ा सा इमोशनल भी किया कि कितने अरसे से तुम घर में बंद हो, कहीं आती जाती भी नहीं हो। यूँ मेरी शादी पर मेरे साथ चलोगी, माहौल तब्दील होगा, तुम अपने डिप्रेशन से बाहर आओगी। इतनी अच्छी तकरीर सुनने के बाद वो कैसे ना मानते? रेशम ने अपने कंधे पर हाथ मारकर खुद को दाद दी थी, और आबिश उसका मुंह देख कर रह गई। मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से पैकिंग करो, मेरी शादी है परसों, और दुल्हन अब तक गायब है। घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उसने अब आबिश का हाथ पकड़कर खड़ा किया था। आबिश का बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए एक और बहाना जहन में आया। हमाद भाई ने इजाज़त दी है, लेकिन मामा पापा गुस्से होंगे, वो इजाज़त नहीं देंगे, मुझे डर लग रहा है। आबिश, सबको मना लिया है हमाद ने, हम ये प्लान 2 हफ्ते पहले से बना रहे हैं। बस तुम वाहिद हो जिसे मैंने सरप्राइज़ देना था, इसलिए तुम्हें किसी ने नहीं बताया। मतलब रेशम सब कुछ ही फिक्स करके आई थी, अब तो हर हाल में जाना पड़ा था। आबिश खड़ी अब भी सोच रही थी। आबिश, तुम्हारे बाबा PIA में काम करते हैं? रेशम ने बहुत आम से अंदाज में पूछा। नहीं, बाबा तो बिजनेस करते हैं, प्राइवेट कंपनी है और फैक्ट्रीज वगैरह। आबिश अब खड़ी उसे डिटेल बता रही थी। तो क्या उनकी फैक्ट्रीज की वजह से जहाज़ हमारा इंतज़ार करेगा? नहीं ना, तो जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम होने वाला है। इस बार रेशम ने थोड़ा डांट कर कहा था, तो वो भी सीधी हो गई और जल्दी से पैकिंग करने लग गई। जब पैकिंग करके फारिग हुई तो रेशम वहाँ कमरे में नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। आबिश ने छोटे से बैग में अपने 3 सूट रख लिए और ख़ुद कपड़े तब्दील करके बाहर आ गई। आज कितने अरसे बाद वो थोड़ा सा तैयार हुई थी। हल्के नीले रंग की फ्रॉक पहने हुए, सर पर दुपट्टा हिजाब की तरह लेकर, आंखों में हल्का सा काजल लगाया था। रोते रहने की वजह से आंखें सूजी हुई थी। हल्का गुलाबी रंग का लिप ग्लॉस लगाकर जब वो बाहर निकली थी तो बड़ी प्यारी लग रही थी। मामा की नज़र सबसे पहले पड़ी थी, वही सबसे ज़्यादा परेशान थी, और अब यूँ अपनी बेटी को देखकर आंखें नम हो गई थी। वो फ़ौरन आ गई और उसकी नज़र उतारी थी। माँ तो ऐसी ही होती है ना, अपने बच्चे इस दुनिया में सबसे अच्छे लगते हैं उसे। मामा से मिलकर वो लॉन में आ गई तो हमाद और रेशम बैठे हुए थे बातें करते। आबिश को समझ नहीं आया कि वो उन दोनों की कब से इतनी दोस्ती हो गई थी। शायद उसकी जब तबीयत ठीक नहीं थी तब रेशम हमाद को कॉल करती होगी, तभी दोस्ती हो गई थी। खैर, जो भी हुआ था अच्छा ही हुआ था। रेशम बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह ख्याल करने लगी थी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी। फिर हमाद दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने चला गया। रास्ते में आबिश ने पूछा था, भाई आपने बाबा को बता दिया है ना? बाबा कनाडा बिजनेस के सिलसिले में गए हैं, कल रात ही निकले हैं। मैं आज बता दूंगा, तुम फिक्र ना करो, वो कुछ नहीं कहेंगे। और फिर आबिश बेफिक्र हो गई थी। तकरीबन दिन के 2 बजे उन्होंने मुजफ्फराबाद लैंड किया था। वहाँ पर उन्हें लेने रेशम की 2 बहनें खड़ी थी। एक बहन की उम्र आबिश जितनी होगी और दूसरी छोटी थी, यही कोई 15-16 साल की। दोनों ने कश्मीरी तर्ज के स्कार्फ पर सर पर लिए हुए थे। बड़ी बहन का नाम नूर था और छोटी का नाम ऐमन था। नूर गाड़ी ड्राइव कर रही थी, ऐमन भी आगे ही बैठ गई और वो खुद रेशम के साथ पीछे बैठ गई। कितने दिल अफरोज नज़ारे थे। फलक बोझ पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे और उन दोदिया पहाड़ों के बीच से बलखाती सुरमई सड़कें कितनी खूबसूरत लग रही थी। सच में रेशम का कश्मीर जन्नत था। आबिश नज़ारों में खो गई थी।
وہ اس جگہ پہلی بار آئی تھی۔ وہ ریشم سے اس جگہ کے بارے میں سب کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ موبائل پر بیزی تھی، شاید میسیجز پر کسی سے بات کر رہی تھی، اس لیے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آج 5 مہینے بعد وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ باہر کی تازی ٹھنڈی ہوا جان بخش رہی تھی۔ وہ اس ہوا میں کھو جانا چاہتی تھی۔ ہوا جسم کے حصوں کو اب منجمد کرنے کو تھی، اور آبش آنکھیں بند کیے اس ہوا کو خود کو منجمد کرنے دے رہی تھی۔ جب ریشم کی آواز پر چونکی، وہ شیشہ بند کرنے کا کہہ رہی تھی۔ آبش نے ریشم کی بات مان کر شیشہ بند کر دیا۔ ٹھنڈی ہوا سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پھر وہ کچھ دیر باہر دیکھتی رہی، پھر تھک کر آنکھیں بند کر لی اور پتہ نہیں کب سو گئی۔ جب گاڑی رکی تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک گھر کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ ریشم نے اسے اترنے کا اشارہ کیا تو وہ اتر گئی۔ چھوٹا سا کشمیری طرز کا گھر خوبصورتی سے بنا ہوا تھا۔ وہ سب کے ساتھ گیٹ کے اندر چلی گئی۔ گھر کی سائڈ سے سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھی اور اس کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہونے کے لیے جالی والا دروازہ لگا ہوا تھا۔ یہاں ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ ملتان میں تو کبھی شدید سردی کے موسم میں اتنی ٹھنڈی نہیں پڑتی تھی، اس لیے باقیوں کی نسبت آبش کو کچھ زیادہ ہی سردی لگ رہی تھی۔ آبش ریشم کے پیچھے پیچھے وہ جالی والے دروازے سے اندر آ گئی۔ وہ ایک کمرے میں آ گئی۔ وہاں وہ ریشم کی اماں سے ملی اور پھر ان کے ساتھ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ وہ آہل کی بہت تعریفیں کر رہی تھی اور آبش نم آنکھیں لیے سن رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح پرائے ملک میں آہل نے ان کی بیٹی کا خیال کیا۔ اس کا آہل تھا ہی اتنا اچھا، سب کا خیال کرنے والا، سب کا دل جیتنے والا۔ تب تک وہ ان کے پاس بیٹھی رہی، تب تک آہل نامہ چلتا رہا، اور آبش کو وہاں بیٹھ کر اس بات کا احساس اور زیادہ بڑھ گیا کہ اس نے بہت اہم چیز کھو دی تھی۔ پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ دوسرے کمرے میں آ کر نماز پڑھی۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ریشم اس کے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ تم اماں کی باتوں سے ہٹ تو نہیں ہوئی؟ ایکچولی انہیں آہل بہت پسند تھا اور انہیں تمہیں دیکھ کر وہ بہت زیادہ یاد آنے لگ گیا تھا، اس لیے وہ تم سے اس کی باتیں کر رہی تھی۔ تم اس کی بیوی ہو تو تم ہی سے کرنی تھی نا۔ آبش نے آگے سے سر ہلا دیا۔ وہ اب کیا کہتی کہ اسے ان کی اماں کی باتیں بری لگی ہیں؟ آبش نے کھانا شروع کر دیا۔ آہل کی اتنی باتیں سن کر اسے اور بھی زیادہ اذیت ہو رہی تھی۔ لقمہ گلے سے نیچے اتر ہی نہیں رہا تھا، جیسے کئی زیادہ آنسو گلے میں پھنس گئے ہوں۔ آپ سب کو آہل بہت پسند تھا نا؟ اس بار آبش نے سوال کیا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا اچھا، ہر کسی پر اپنا جادو کر دیتا تھا، پھر ہر کوئی ہی اسے پسند بھی کر لیتا تھا۔ پھر تو آپ سب کو میرے پر بہت غصہ آتا ہوگا۔ آبش اب باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ نہیں آبش، کسی کو تم پر غصہ نہیں آتا، ایسے کیوں کہہ رہی ہو یار؟ اس کو روتا دیکھ کر ریشم کے دل کو کچھ ہوا تھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آہل میری وجہ سے چلا گیا۔ احساس جرم دن بدن ختم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ ریشم، مجھے اس سے ان 5 مہینوں میں اتنی محبت ہو گئی ہے کہ دنیا میں شاید کسی انسان نے کسی سے کی ہو۔ وہ دور ہے نا، بہت دور، اور مجھے لگتا ہے میرے جسم کا کوئی حصہ دور چلا گیا ہے مجھے ادھورا کر کے۔ یہ ادھورا پن تو کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن میں اپنے آپ کو ہمیشہ اس کے لیے پاک رکھوں گی، اس کی امانت سمجھ کر، تاکہ آخرت میں صرف اس کا حق میرے پر ہو، صرف وہی میرا حقدار ہو۔ اس دنیا میں نہ صحیح، لیکن آخرت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ ریشم، آپ دیکھ لینا، آبش نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بہت عزم سے کہا تھا، اور ریشم کو سمجھ نہیں آئی کہ آہل کی محبت زیادہ شدید تھی یا آبش کی۔ پھر باقی کا سارا دن ریشم کی تینوں بہنوں کے ساتھ گزرا تھا، ان سے باتیں کرتے ہوئے۔ وہ بھی آہل کی بہت بڑی فین لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا آہل بہت زیادہ عرصہ ان کے ساتھ رہا تھا، لیکن ان کی کمپنی تھی بڑے مزے کی، اور آبش کی اداسی انہوں نے کافی حد تک دور کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ رات کے وقت آبش نے سوچا تھا کہ ہلا گلا ہوگا، آخر کو گھر میں شادی تھی، لیکن ایسا کوئی سین ہی نہیں تھا۔ پھر آبش نے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ رات کو وہ نور کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد سو گئی تھی۔ تقریباً 11 بجے کے وقت وہ سو کر اٹھی تھی۔ صبح نماز پڑھ کر سو گئی تھی۔ یہاں بہت ٹھنڈ تھی اور گرم بستر سے نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ریشم اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے آئی۔ آبش، میں نے تمہارے لیے کچھ لیا تھا، ساتھ ہی ایک شاپنگ بیگ اسے پکڑا دیا۔ کیا ہے اس میں؟ آبش نے پکڑتے ہوئے کہا۔ کھول کر دیکھ لو۔ آبش نے وہ کھولا تو اندر ایک سفید رنگ کی خوبصورت فراک تھی، جس کے دامن پر سفید رنگ کے ہی نگ لگے ہوئے تھے۔
गले पर भी सारा नगीनों का काम था। बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक थी। ये फ्रॉक देखकर आबिश को फ़ौरन आहिल का ख्वाब याद आया था। आह, तो ये सब आहिल के लिए दिया जा रहा था। आहिल की बहुत ख्वाहिश थी कि वो तुम्हें ऐसी सफ़ेद फ़्रॉक में देखे। अब वो तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम आज मेरी मेहंदी पर मेरे लिए ये फ़्रॉक पहनो, ताकि मैं तुम्हें जी भर के देख लूँ। कल तो फिर कहाँ देखा जाएगा। रेशम ने उससे कहा तो वो मान गई थी। अभी पहनूँ, फिर मैंने पार्लर जाना है, तो ऐन मेहंदी के वक्त हम वापस आएंगे। तुम कपड़े पहन कर जाओ, बस वहाँ पर मेरे साथ बैठी रहना। तुम तो तैयार नहीं होती ना, और इस तरह मैं भी तुम्हें ज़्यादा देर इन कपड़ों में देख लूँगी। आबिश को रेशम की बातें बहुत अजीब लग रही थी। अब वो कह रही थी तो मानना ही पड़ा था। वो सफ़ेद फ़्रॉक पहने, सफ़ेद फूलों से बना हुआ ताज जो कि उसे आते हुए ऐमन ने अपने हाथ से बना कर दिया था, वो सर पर लगाए। हल्की लाल लिपस्टिक रेशम के लिए लगाई थी। आज रेशम के कहने पर हिजाब भी नहीं किया था, क्योंकि वो चाहती थी उसे यूँ ताज पहने खुले बालों के साथ देखना। वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी थी और ब्लैक शेड्स लगे हुए तो अंदर का कुछ नज़र आना भी मुश्किल था, इसलिए उसने रेशम की बात मानकर हिजाब भी नहीं लिया था। तकरीबन आधे घंटे की मसाफत के बाद रेशम ने गाड़ी रोक दी थी और आबिश से उतरने के लिए कहा था। आबिश नीचे उतर आई। बाहर बहुत ठंड थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, जैसे किसी भी लम्हे बर्फबारी होने लगेगी। आबिश, यहाँ से हमें थोड़ा आगे पैदल जाना है, रेशम ने कहा तो आबिश ने इस बात में सर हिला दिया। जो भी था, बेशक जितनी भी ठंड थी, लेकिन मंजर बहुत ही खूबसूरत था। नीले पानी से बनी झील एक तरफ बह रही थी और उस झील का पानी कहीं कहीं से सर्दी के बाहर जमा हुआ भी था, और वो जमा हुआ पानी ऐसा लग रहा था कि पानी में जैसे हीरे तैर रहे हों। दूर से एक घर दिखाई दे रहा था। रेशम ने बताया था कि उन्हें उस घर में जाना था। वो आसपास के खूबसूरत मंजर को देखती हुई रेशम के साथ चल रही थी। फिर उस घर तक जाते हुए बहुत सारे दरख्त एक ही कतार में लगे हुए थे, जिन पर लकड़ी के बॉक्स लगे हुए थे, और हर दरख्त के बॉक्स में एक खूबसूरत सफ़ेद फूल और एक कार्ड पड़ा हुआ था। आबिश पहले दरख्त के पास जाती है। वो दरख्त सफ़ेद और सुर्ख रिबीन से बहुत दिलफरेब अंदाज से डेकोरेट किया हुआ था। आबिश फूल निकालने के बाद वो कार्ड निकालती है तो उस पर लिखा होता है, जादू नगरी में खुशामदीद। आह, ये जादू नगरी ही तो थी। परियों के देश भी तो ऐसे ही होते होंगे, ऐसे ही खूबसूरत, हसीन, प्यारे, इतने दिलफरेब कि हर किसी को अपने पास ही रख ले। कोई ऐसी जगह से दूर क्यों जाना चाहेगा। अब हल्की हल्की बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। वो बर्फ़ आबिश के बालों से टकराती हुई नीचे ज़मीन पर गिर रही होती है, लेकिन आबिश का वहाँ से अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा होता। वो यहाँ की सब चीज़ें देखना चाहती थी। हर एक चीज़ नई रूह फूंक रही थी। रेशम कब के अंदर जा चुकी थी और वो अभी तक उस पहले दरख्त के नीचे ही खड़ी थी। फिर वो दूसरे दरख्त के नीचे जाती है। ये भी इसी तरह सफ़ेद और सुर्ख रिबीन से सजा हुआ था। उसके बॉक्स में भी एक सफ़ेद फूल और एक कार्ड था। आबिश वो भी फूल निकाल लेती है और कार्ड खोलती है तो उसमें लिखा होता है, मोहब्बत ने जब हद कर दी, दिल ने तब जिद कर ली, हर हाल में पाना था उसको, जुनून ने यूँ इंतहा कर दी, तब सोचा एक आमिल कर लूँ, जिसे अपनी सारी बात कहूँ, बयान करूँ यूँ अपनी दास्तान, उस आमिल को ही काबू कर लूँ। आमिल फिर यूँ वश में था कि इख्तियारात सारे हाथ में थे। ये जिन क्या, ये परियां क्या, सारे देव भी अपनी औकात में थे। फिर उसने जादू मंतर पढ़े और सांप निकाले पिटारी से, चंद तावीज़ थमा दिए फिर मुझको, जा बच्चे तुझे तेरी मुराद मिले। खुश था इसका साथ मिला, मन चाहा मुझे दिलदार मिला। फिर आमिल ने आखिरी बात कही, जिसे सुनकर दिल में कोहराम मचा, बच्चे सुन, ये जो काला जादू है ये मुराद तो पूरी करता है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, ये लौट कर वापस आता है। ये सुनकर मेरे होश उड़े, हाथ से वो तावीज़ गिरे। फिर खौफ खुदा गालिब आया, तब खुद पर शदीद गुस्सा आया। अल्लाह ही कादिर हर शय का है, वही मालिक कुल जहाँ का है। जो कोई उसके मुकाबिल आ जाए वो सरासर नुकसान उठाता है। फिर तौबा कर ली खुद मैंने,
اور دن رات استغفار پڑھی۔ اشک بہے تھے یوں میرے کہ مجھ کو پھر نجات ملی۔ خوش قسمتی کا در ہے کھل گیا اور پھر گئے اب میرے دن۔ کل محبوب تھا جو میرے قدموں میں، وہی آج میرے نکاح میں ہے۔ یہ غزل عابش نے پڑھی اور پھر بار بار پڑھتی گئی، نہ جانے کیوں ایک ایک لفظ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ پھر اب وہ تیسرے درخت کی طرف جا رہی تھی، وہ بھی بالکل ویسا ہی سجا ہوا تھا، اس میں بھی وہی سفید پھول اور ایک کارڈ تھا۔ عابش نے وہ کارڈ کھولا، اس پر لکھا ہوا تھا، جب اللہ معاف کر دے تو سب کچھ واپس کر دیا جاتا ہے، جو دور کر دیا گیا ہو یا چھین لیا گیا ہو۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ عابش کو سمجھ نہیں آئی، یہ کس کے لیے لکھا گیا تھا اور کس نے لکھا ہوگا؟ کیا یہاں ہر کسی کی ایک ہی کہانی ہے؟ ہر کسی سے اس کا من پسند انسان چھین لیا جاتا ہے؟ آگے درختوں میں عابش نے کارڈ نکالے تو سب خالی تھے، ان پر کچھ نہیں لکھا تھا، بس سفید پھول پڑے ہوئے تھے۔ عابش نے وہ سفید پھول اٹھا لیے تھے۔ ابھی بھی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ عابش کے بالوں پر جگہ جگہ ہلکی ہلکی برف لگی ہوئی تھی، جو اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کر رہی تھی۔ ٹھنڈ کے باعث اس کے گالے کسی گلاب کے پھول کی طرح ہو رہے تھے اور ہونٹ مزید سرخ۔ ریشم کپ کے اندر جا چکی تھی اور وہ اکیلی برف باری میں کھڑی تھی۔ وہ باہر سے گھر کا جائزہ لیتی ہے۔ وہ گھر لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، خوبصورت چھوٹا سا گھر، سفید رنگ کا گھر، اس کا دروازہ بھی سفید رنگ کا ہی ہوتا ہے۔ وہ وہی سفید رنگ کا دروازہ کھولتی ہے، وہاں ایک ٹی وی لاؤنج کی طرز کا سٹنگ ایریا ہوتا ہے۔ سامنے والی دیوار پر عابش کو وہی سفید کپڑوں والی تصویر لگی ہوتی ہے جو اس کے کمرے میں لگی تھی، جس کو کب سے وہ توڑ چکی تھی۔ یہ گھر کس کا تھا اور یہ تصویر یہاں کیسے؟ عابش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ریشم بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کمرے کی چاروں دیواروں پر اس کی بنائی گئی پینٹنگز لگی ہوئی تھی۔ عابش تھوڑا اندر آئی۔ فرش پر سفید مخملی قالین بچھا ہوا تھا۔ وہ اپنے جوتے اتار کر سائیڈ پر رکھ دیتی اور خود ننگے پاؤں اس قالین پر چلتی اس کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ چھت کے بالکل درمیان میں ایک بہت بڑا فانوس لگا ہوا تھا، جس کے کناروں پر سفید رنگ کے دیووں کی طرح کے بلب لگے ہوئے تھے۔ کمرے کی ایک طرف سفید صوفے اور کاؤچ پڑے ہوئے تھے، سفید ہی رنگ کی میز تھی، سفید کھڑکیاں، سفید دروازے، اس کمرے کی ہر چیز سفید رنگ کی تھی۔ عابش ان چیزوں کے سحر میں آ چکی تھی اور یہ سب کچھ اسے آہل کے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس گھر میں ٹی وی لاؤنج میں ایک طرف پارٹیشن کی ہوئی تھی، سفید خوبصورت پردے لگا کر اس کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ عابش اب ان پردوں والی جگہ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک خود ہی وہ پردے ایک طرف ہو گئے اور سفید تیز روشنی آنے لگ گئی۔ وہ روشنی ادھر پڑے قد آور ایکویریم سے آ رہی تھی۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ اس پوری جگہ پر تھا۔ عابش نے اس کے اندر غور سے دیکھا، اس میں تو باہر کا پورا منظر بنایا ہوا تھا۔ وہی نیلی جھیل قطاروں میں لگے تھے، ان درختوں میں سفید پھول، یہ سفید گھر، یہ جو بھی تھا اسے عابش سے زیادہ گھر ڈیکور کرنے کا فن آتا تھا۔ ایکویریم کے کونے پر کوئی کھڑا تھا، کوئی لڑکا دوسری جانب منہ کیے کھڑا تھا، صرف اس کی پیٹھ ہی نظر آ رہی تھی۔ اس نے بھی سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور سفید ویسٹ کوٹ۔ پھر وہ جیسے ہی پیچھے مڑا تھا، اس کمرے کی ہر چیز سنہری رنگ کی ہو گئی تھی، وہ قالین، وہ مچھلیاں، وہ صوفے، وہ ایکویریم کی لائٹس، عابش خود بھی، اور سامنے کھڑا ہوا وہ لڑکا بھی، جس کا چہرہ اب عابش دیکھ سکتی تھی۔ ہاں، یہ وہی تھا، وہی ہو سکتا تھا۔ اب کمرے کی لائٹس بار بار بدل رہی تھی اور وہ دونوں ان بدلتی لائٹس کے ساتھ رنگ تبدیل کر رہے تھے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوا۔ کیا آہل زندہ ہے؟ اور اگر آہل زندہ ہے تو اتنے مہینوں سے عابش کو گمراہ کیوں رکھا گیا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔